صحابی رسول تو یہاں تک بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم ان جملوں کو جب میں نے سنا تھا تو روح کانپ گئی تھی۔ اللہ اکبر، اگر ان جملوں کو دل کی تختی پر نوٹ کریں تو کر کر کے لے جائیں تاکہ یہ تمہاری نسلوں تک کام آئیں۔ یہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں اس بارے میں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آنے کے بعد میں کہتی ہیں اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے، حضور مجھے زنا سے پاک کر دیجئے، حضور مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اگر ایسی حالت میں مر گئی، اگر ایسی حالت میں میرا انتقال ہو گیا تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، اپنے رب کے پاس میں کس چہرے کو لے کر کے جاؤں گی۔ اللہ اکبر، یہ بات کہتی ہوئی حضور کے پاس آنے کے بعد میں رونے لگی۔ حضور نے معلوم کیا کہ تم کیسے ثابت کرو گی کہ تم نے زنا کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ عورت کہتی ہے حضور میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ ناجائز بچہ ہے، وہ بچہ زنا سے ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات کہتے ہوئے رو رہی ہے۔ حضور نے کہا کہ جاؤ، اچھا جب یہ پیدا ہو جائے اس وقت آنا۔ اللہ اکبر، 8 مہینے کے بعد میں پھر دوبارہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں آئی۔ آنے کے بعد میں حضور نے دیکھا جب وہ 8 مہینے کے بعد میں آئی تو کہ اس کی گود میں ایک پھول سا بچہ کھیل رہا تھا۔ اللہ اکبر، اب حضور نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر، جب یہ روٹی کھانے لائق ہو جائے اس وقت میرے پاس آنا۔ اللہ اکبر، وہ چلی گئی کے بعد میں اس بچے کی پرورش کی۔ جب وہ بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا، اللہ اکبر، پھر حضور کی بارگاہ میں لائی۔ حضور نے نظر ڈالی، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ روٹی کھا رہا ہے، روٹی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، اس بچے کو حضور نے لیا اور لینے کے بعد میں ایک صحابی رسول کو دیا اور کہتے ہیں بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالنا۔ اللہ اکبر، اب اس عورت سے کہتے ہیں کہ جاؤ ان کے ساتھ میں چلے جاؤ، اور ان صحابیوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کے پتھر مارنا شروع کرو۔ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول اس عورت کے، جس عورت نے زنا کرنے کے بعد میں بچے کو جنم دیا تھا، اللہ اکبر، اب اس کے پتھر مارنے کی اجازت حضور نے دی۔ لوگ اس کے پتھر مار رہے ہیں، یہاں تک بیان کرتے ہیں علماء، یہاں تک صحابی رسول نے بیان کیا ہے اللہ اکبر کہ اتنے پتھر اس کے مارے گئے، اتنے پتھر اس کے مارے گئے کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا کو چھوڑ گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، حضور اتنا رحم کھانے والے، حضور اتنا کرم کرنے والے، لیکن زنا کرنے والے کے لیے حضور نے کیا سزا دی ہے کہ اس عورت کا چھوٹا سا بچہ، لیکن پھر بھی حضور نے کہا کہ جاؤ تم اس کے پتھر مارو۔ اللہ اکبر، اس عورت کے یہاں تک پتھر مارے گئے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگوں نے آ کر کے حضور کو خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس عورت کا انتقال ہو چکا ہے، حضور نے عورتوں سے کہا کہ جاؤ اس کو نہلاؤ، کفن پہناؤ، اللہ اکبر، اس کے جنازے کو تیار کرو۔ جب اس کا جنازہ تیار کر دیا گیا، حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر، حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چل دیے۔ جیسے ہی مصلی پر پہنچے، نماز جنازہ کو پڑھایا۔ پڑھانے کے بعد میں جب اس کے حق میں دعا کرنے لگے، اس کے لیے دعا کرنے لگے، تو کسی صحابی نے کہا حضور آپ اس زنا کرنے والی کے لیے دعا کر رہے ہیں، جس نے زنا سے بچے کو پیدا کیا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں اس کا زنا نظر آ رہا ہے لیکن اس کی توبہ نہیں دیکھتے ہو۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ اپنی امت کے گنہگار بندوں میں تقسیم کروں تو میری ہر امت کو اللہ رب العزت اس کی توبہ کی وجہ سے بخش دے گا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی زنا کرے اور زنا کرنے کے بعد میں کسی بچے کو جنم دے، مدینے کے تاجدار اس کے حق میں ایسا فیصلہ کریں کہ اس کو پتھر مار کر کے اس کو مار دیا جائے۔ اللہ اکبر، جو آج کل زنا کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے اللہ مجھے اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو ہر نوجوان مرد عورت کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ ہم گناہ کرنے کے بعد میں بچ تو سکتے ہیں، ہم گناہ کرنے کے بعد میں چھپ تو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ ان دنیا دار سے تو ہم بچ سکتے ہیں لیکن رب کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ اندر کمروں میں راتوں کو زنا کرنے کے بعد میں دنیا والوں کی نظروں سے بچ سکتے ہیں لیکن خدا کی قسم اللہ رب العزت کی پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محبت کرنے کے
بعد میں لڑکے لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے محبت کرتے ہیں، یہی پہلے بات چیت گفتگو شروع ہوتی ہے، اور ہونے کے بعد میں جب آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں دل نے کہا، اور یہ شرمگاہ اس بدفعلی کو کر جاتی ہے، شرمگاہ اس اتنے بڑے گناہ کو کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میں تقریر سن رہا تھا، علماء بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم کا دور تھا۔ عمر فاروق اعظم کے دور میں ایک نوجوان لڑکے نے کسی لڑکی کو دیکھا، اس سے اس کو محبت ہو گئی، اس نے لیٹر بھیجا جس کو لو لیٹر کہا جاتا ہے، اس نے اس لڑکی کے پاس میں بھیجا، کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم کا دور تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لڑکے نے جب لیٹر بھیجا تو اس لڑکی نے کہا کہ محبت ہو گئی ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کی جائے گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ 40 دن تمہیں عمر فاروق اعظم کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنی ہوگی۔ جب وہ 40 دن مکمل ہو جائیں اس کے بعد میں میرے پاس خبر بھیج دینا۔ اللہ اکبر۔ اس لڑکے نے، آج کل بھی یہی ہوتا ہے، اگر کسی سے کسی کو محبت ہو جائے اور اگر کوئی لڑکی کسی شرط کو رکھ دے تو وہ نوجوان اس کی شرط پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، وہ پھر کسی بھی چیز کی شرط ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اس لڑکی نے شرط رکھی کہ تمہیں سید عمر فاروق اعظم کے پیچھے مسجد نبوی میں 40 دن نماز ادا کرنی ہے، 5 وقت کی نماز۔ اللہ اکبر۔ اس نے 5 دن پڑھی، 10 دن پڑھی، یہاں تک کہ مہینہ گزر گیا۔ پورے 40 دن جب مکمل ہوئے، جب اس لڑکی کو خبر ہوئی کہ آج سے 40 دن پہلے میں نے اس کو شرط دی تھی کہ 40 دن مکمل ہو جائیں، میرے پاس خبر بھیج دینا۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے، اس لڑکی نے خبر نہ بھیجی تو اس لڑکی نے خط لکھا، اور لکھنے کے بعد میں اس نوجوان کے پاس بھیج دیا، کہا کہ آج سے 40 دن پہلے بہت محبت کے دعوے کرتے تھے، بہت نکاح کرنے کے دعوے کرتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ تو اس نے نوجوان نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے اب سید عمر فاروق اعظم کے پیچھے 40 دن جب نماز پڑھی ہے، اب نبی کی محبت میرے سینے کے اندر، اب میرے آقا کی محبت میرے سینے کے اندر، اب مدینے کے تاجدار کی محبت میرے سینے کے اندر اس طرح سے بھر گئی ہے کہ اب کسی کی محبت کی ضرورت نہیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ آپ نبی سے محبت تو کریں، یہ دنیا کی محبت آپ کے دل میں اتر ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ نبی سے عشق تو کریں، یہ دنیا کی محبت آپ کے سینے میں جمع ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ سیدہ فاطمہ کی کنیزیں بنے تو میری بہنیں، ہماری بیٹیاں اگر سیدہ فاطمہ کے طور طریقوں پر عمل کرنے لگے تو ان دنیا والوں کی محبت کبھی ان کے سینے کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے غلاموں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد میں کہا کہ جاؤ اس عبداللہ کو لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ کافی لوگ انہیں پکڑ کر کے کھینچ کر کے لے کر کے جا رہے تھے، لیکن حضرت عبداللہ کے اندر وہ طاقت اور وہ پاور تھی کہ کافی لوگوں سے وہ کھینچ نہیں رہے تھے۔ یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے اللہ اکبر کہ 1000 لوگ انہیں پکڑ کر کے لے کر کے گئے۔ جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو غلاموں نے کہا اے بادشاہ، یہ عبداللہ جو ہے بہت بڑی طاقت کے مالک ہیں، بہت بڑے طاقت والے ہیں، اگر یہ اپنی طرف آ جائیں، اگر یہ اپنی ٹیم میں ہو جائیں تو ان سے بہت بڑا کام کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے معلوم کیا کہ کیوں، ایسا کون سی بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 1000 لوگوں کے قبضے میں نہیں آ رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ انسان کو خریدنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے وہ ان کو دے دو، ہم ان کو خرید لیں گے۔ گئے غلام پاس میں آئے، آنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ کو دولت دی جائے گی، بڑے منصب پر فائز کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے غلامو، تمہیں معلوم نہیں تم اس بادشاہ کے غلام ہو، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ اگر مجھے بڑی حکومت چاہیے تھی، اگر مجھے جو دولت چاہیے تھی تو میں تجارت کرتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہیں بنتا۔ حضرت عبداللہ قابو میں نہیں آئے تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کو جا کر کے قتل کر دو۔ تو ایک غلام اٹھا، اٹھنے کے بعد میں کہتا ہے اے بادشاہ، ایک رات کی اجازت اور دیجئے، میری بیٹی بہت سندر ہے، میری بیٹی بہت حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ اسے عبداللہ کے ساتھ میں اس میری حسین بیٹی کو
उस मेरी खूबसूरत बेटी को एक कमरे के अंदर बंद कर देंगे, शायद ये इसी वजह से हमारे साथ हो जाए। अल्लाह अकबर। उस बेटी को तैयार किया गया, दुल्हन बनाया गया और हजरत अब्दुल्ला के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। पूरी रात वो लड़की हजरत अब्दुल्ला के साथ कमरे में रही, लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने एक नजर भी उस लड़की की तरफ नहीं उठाई। अल्लाह अकबर। जब सुबह का वक्त सवेरा हुआ तो वो लड़की कहती है कि मैंने हाथ से छू करके देखा कि ये इंसान ही है या नहीं। अल्लाह अकबर। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि अपने हाथ को दूर रख, मेरे मुस्तफा ने मना किया है। तो कहती है कि मैंने फिर मालूम किया कि आखिर ऐसा क्यों कि एक नौजवान पूरी दुल्हन बन करके एक लड़की एक कमरे के अंदर है, लेकिन तुमने एक भी नजर उसके ऊपर नहीं डाली। अल्लाह अकबर। तो हजरत अब्दुल्ला के जुमले सुनिए। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अब किसी का भी हुस्न मेरे ऊपर असर नहीं करता, क्योंकि मैंने मोहम्मद अरबी का हुस्न देख लिया है, चेहरे वद्दुहा वाले को देख लिया है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। अल्लाह अकबर। अब जब सुबह का वक्त अनकरीब आया तो उसका बाप आता है लड़की का, आने के बाद में रिजल्ट मालूम करता है कि रात में क्या रहा। अल्लाह अकबर। जैसे ही उसने नकाब में अपनी बेटी को देखा तो वो बेटी अपने बाप से कहती है ए मेरे बाप हट जा मेरे सामने से, मैं तुझे बाप कहूं, तुझे बाप कहते हुए शर्म आती है कि तूने अपनी बेटी को गैर मर्द के पास में भेजा। और एक ये नेक है कि पूरी रात में दुल्हन भर के इसके पास बैठी रही, लेकिन इसने एक बार भी निगाह उठा करके नहीं देखा। अल्लाह अकबर। तो कहती है कि जा, मैं तुझे आज से बाप नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं कलमा पढ़ने के बाद में मुसलमान हो गई हूं और तू काफिर है। अल्लाह